خداوند مسیح میں آپ کی سلامتی ہو۔ 7 صلیبی کلمات میں سے 7واں کلمہ آج ہم سنیں گے۔ عزیزوں، 7واں کلمہ سپردگی کا کلمہ ہے۔ یہ کامل بھروسے، اعتماد اور توکل کا پیغام ہے۔ عزیزوں، مقدس لوکا طبیب کی معرفت لکھا گیا انجیل بیان، اس کا 23واں باب، اس کی 46ویں آیت۔ مطلب، پھر یسوع نے بڑی آواز سے پکار کر کہا، اے باپ، میں اپنی روح تیرے ہاتھوں میں سونپتا ہوں، اور یہ کہہ کر دم دے دیا۔ آمین۔ عزیزوں، اے باپ، میں اپنی روح تیرے ہاتھوں میں سونپتا ہوں، صلیبی کلمات میں سے آخری کلمہ ہے۔ یہ تاریکی کے 3 گھنٹوں کی آخری گھڑی میں کہا گیا ہے۔ یہ تمام کلمات کا عروج ہے۔ خداوند یسوع مسیح نے جسمانی موت سہی، وہ نشے کی حالت میں نہیں ہوا، اس نے روحانی موت بھی سہی۔ یعنی اے میرے خدا، اے میرے خدا، تو نے مجھے کیوں چھوڑ دیا؟ اس نے تمام روحانی جسمانی دکھ اور غم برداشت کیے۔ اس نے موت کے ذریعے سے موت پر فتح پائی۔ اے باپ، میں اپنی روح تیرے ہاتھوں میں سونپتا ہوں۔ عزیزوں، الفاظ زبور 31 اس کی 5ویں آیت سے لیے گئے ہیں۔ یہ بھروسے کی دعا ہے جو یہودی لوگ اپنے بچوں کو سکھاتے تھے۔ یہ الفاظ سپردگی، کاملیت اور کامل تکمیل کو ظاہر کرتے ہیں۔ عزیزوں، مسیح خداوند کی ولادت پر آسمان اور زمین پر بڑی خوشی ہوئی۔ خداوند یسوع مسیح نے فرشتوں کو بتایا کہ میں آ رہا ہوں۔ اس انعام کی نوعیت 5 اہم پہلوؤں میں تھی۔ عزیزوں، نمبر 1، اسے جلال اور عزت کا تاج پہنایا ہے۔ عبرانیوں 2 باب اس کی 9 آیت۔ وہ باپ کے ساتھ تخت پر بیٹھ گیا۔ مکاشفہ 3 باب اس کی 21ویں آیت۔ تیسری آیت، اسے آسمان اور زمین کا کل اختیار دیا گیا۔ متی 28 باب اس کی 18ویں آیت۔ چوتھی آیت، سب کچھ اس کے پاؤں تلے کر دیا گیا۔ افسیوں 1 باب اس کی 23ویں آیت۔ 5ویں بات، اسے سب چیزوں کا سردار بنا کر کلیسیا کو دے دیا گیا۔ افسیوں 1 باب اس کی 23ویں آیت۔ عزیزوں، نمبر 1، اے باپ کے غور طلب الفاظ۔ عزیزوں، پہلے کلمے میں خداوند یسوع مسیح نے اپنے دہن مبارک سے اے باپ کے الفاظ کہے تھے۔ چوتھے کلمے میں اے میرے خدا، اے میرے خدا کے الفاظ استعمال کیے۔ یہاں خدا بطور عادت یسوع مسیح کو دنیا کے گناہ لا دے جانے کی وجہ سے سزا میں سے گزرنے دے رہا تھا۔ سزا اور عفظی اور مشابہت کے اصول
اور قانون کے تحت خدا نے یسوع مسیح کو سزا سہنے دی اور اسے برداشت کرنا تھا۔ اس کا بدن تو اسی لیے تیار کیا گیا تھا تاکہ وہ قربانی دے۔ چھٹے کلمے میں سب کام اس مشن کو اور نبوتیں مکمل ہوئی تھی۔ اب خدا پھر اس کے باپ کی حیثیت رکھتا ہے۔ عادل خدا گناہ کی سزا ضرور دیتا ہے، اس لیے آخری اور ساتواں کلمہ ہمارے ملاپ اور رفاقت کی نمائندگی بھی کرتا ہے۔ عزیزوں، نمبر 2، خداوند یسوع مسیح بڑی آواز سے کیوں چلایا؟ عزیزوں، کام کی تکمیل کا آخری جز ہماری روح کی سپردگی تھا۔ کام مکمل ہو چکا تھا۔ خداوند کی آواز جسمانی تھکاوٹ یا روحانی اذیت سے نہیں تھی۔ خداوند یسوع مسیح نے خود اپنی جان دینے کا اختیار استعمال کیا۔ بلند آواز سے پکارنے کے 3 مقصد ہو سکتے ہیں۔ نمبر 1، خاص بات کہنے کے لیے۔ عزیزوں، جب کوئی خاص بات ہو تو عام طور پر اسے بلند آواز سے پکار کر کہا جاتا ہے۔ یہ کسی بات پر زور دینے کے لیے کیا جاتا ہے۔ خدا یسوع مسیح نے الہی مشن کو اس کے ہر پہلو کے اعتبار سے تمام کیا۔ خدا یسوع مسیح نے عید قیام کے موقع پر مستقبل قریب میں پاک روح کے نزول اور پاک روح کا پانی پینے والوں کے لیے بھی پکار کی دعوت دی تھی۔ دوسری بات جو ہم دوسرے پوائنٹ میں سے سیکھتے ہیں تاکہ سب لوگ سن لیں۔ عزیزوں، سلیب کے پاس بہت سے لوگ تھے۔ خداوند یسوع مسیح نے بلند آواز سے تمام ہوا کا کلمہ کہا تھا۔ خداوند یسوع مسیح نے لازر کی قبر پر بھی لازر کو بلند آواز سے پکارا تھا۔ تیسری اہم بات جو ہم اس پوائنٹ میں سیکھتے ہیں، فرشتوں اور آسمانی لشکروں کو اپنی آمد کی اطلاع دی۔ خداوند کا بلند آواز سے تمام ہوا کہنا ایک اعلان بھی تھا۔ یہ آسمانی لشکر کے لیے بھی تھا تاکہ وہ یسوع مسیح کی آمد اور استقبال کے لیے تیار ہو جائے۔ عزیزوں، جب خداوند یسوع مسیح زمین پر آیا تھا تو فرشتوں نے خوشی منائی اور گیت گایا کہ عالم بالا پر خدا کی تمجید اور حمد ہو، کیونکہ مسیح کے وسیلے سے زمین پر نجات کا منصوبہ شروع ہو گیا۔ اب جبکہ یہ منصوبہ تمام ہوا ہے تو فرشتے خوشی منائیں گے۔ عزیزوں، یعنی وہ اس منصوبے پر غور کرنے کے مشتاق تھے اور اب وہ خدا کی حمد کریں گے کیونکہ لوگ یسوع مسیح پر ایمان لا کر نجات پائیں گے۔ فرشتے مسیح کے صعود کے وقت آئے تھے۔ اسی طرح آسمان پر مسیح کا عظیم استقبال کیا جائے گا۔ کلیسیا کو لینے آنے کے وقت فرشتے مسیح کے ساتھ آئیں گے۔ پھر خداوند یسوع المسیح جب کلیسیا کے ساتھ زمین پر 1000 سالہ بادشاہی اور عدالت کے لیے آئے گا تو کبھی فرشتوں کے ساتھ تشریف لائے گا۔ تیسری بات جو ہم اس کلمے میں سے سیکھتے ہیں،
میں اپنی روح تیرے ہاتھوں میں سونپتا ہوں۔ عزیزوں، خدا یسوع مسیح نے موت کے وقت اپنی روح باپ کو سونپ دی تاکہ وہ تیسرے دن اسے واپس دے کر اس کے بدن کو نئی زندگی بخشی۔ یہی ہوا کہ خدا نے اپنی ازلی روح کے وسیلے سے خدا یسوع مسیح کو زندہ کیا۔ وہ ہماری روحوں کی حفاظت کر سکتا ہے۔ ہمیں خود کو اور اپنی زندگی کے تمام امور کو اس کے سپرد کرنا چاہیے، خاص طور پر اپنی روح کو جو ہم میں سب سے قیمتی ہے۔ داؤد نبی یہی کہتے ہیں، یہی ہمارے خداوند نے کیا اور یہی ہمیں کرنا ہے۔ لازر کے ساتھ ایسا ہی ہوا۔ موت کے وقت فرشتوں نے اسے اٹھا کر ابراہیم کی گود میں پہنچا دیا۔ استفانس نے اپنی روح کو یسوع کے سپرد کرتے ہوئے اسے قبول کرنے کی دعا کی۔ چوتھی بات جو ہم اس کلمے میں سے سیکھتے اور دم دے دیا، بہت سے لوگ اپنے وقت پر بھی مرنا نہیں چاہتے، جبکہ کچھ لوگ وقت سے پہلے مرنے کے لیے تیار ہو جاتے، کچھ زندگی سے مایوس ہو کر خودکشی کر لیتے اور وقت سے پہلے موت کی آغوش میں چلے جاتے ہیں۔ عزیزوں، خدا یسوع مسیح نے اپنی آزاد مرضی سے جب تمام سزا سہ لی، نوشتے پورے کر لیے، ماں کا بیٹا ہوتے ہوئے اپنی ذمہ داری کو پورا کر لی اور تمام کام مکمل کر دیا جس کے لیے وہ انسانی صورت میں آیا تھا، تو اپنی آزاد مرضی اور خوشی سے دم دے دیا۔ عزیزوں، ہمیں اپنے درد میں خدا کی مرضی جان کر اسے پوری کرنے کی ضرورت ہے۔ کاش ہم سب کچھ کہہ سکیں کہ جو کام تو نے مجھے کرنے کو دیا تھا اس کو تمام کر کے میں نے زمین پر تیرا جلال ظاہر کیا ہے۔ آئے عزیزوں، ہم غور کریں کہ خداوند کا کلام ہمیں کیا نصیحت کرتا ہے۔ ہمیں اس روئے زمین پر اپنے وہ تمام کام مکمل کرنے ہیں جو خدا نے مجھے اور آپ کو دیے ہیں۔ خداوند ہم سب کو آج کے اس کلمے سے برکت عطا فرمائے۔ آمین۔